السلام علیکم یا صاحب زمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ثقیفہ والوں کے بغض و عناد کی آگ کے شعلے میرے محسن کو جلا دیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگرچہ میں شمع کی طرح جلتی رہی، لیکن غمگین آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہی کہ میرے پھول سے بیٹے کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور میرے وجود کی شمع بھی آگ میں جل رہی ہے۔ ثانی نے خود یہ کام کیا، کسی اور سے اس لیے نہ کہا کہ کہیں اسے رحم نہ آ جائے اور وہ واپس نہ چلا جائے۔ فاطمہ علیہ السلام دروازہ کھلنے نہیں دے رہی ہیں، لیکن جب بھانپ لیا کہ دشمن چھوڑنے والا نہیں، دروازہ کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے محسن کو بچائیں۔ اس بارے میں کئی سوالات ہیں کہ جن کا جواب صرف حضرت زہرا علیہ السلام کے بیٹے مہدی علیہ السلام کو معلوم ہے، لیکن اس لمحے پہلو اور سینے سے خون کے فوارے شیعوں کے لیے پرمعنی اشارے ہیں۔ واقعہ کا باقی ماندہ حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شک و تردید کا شکار ہیں۔ بانو عالم صحن خانہ تک زخموں کی تاب نہ لا سکیں اور زمین پر گرتے ہی سب اہل خانہ کو مدد کے لیے بلایا۔ تازیانہ اور تماچوں کی داستان ایک مرتبہ دہرائی گئی یا کئی مرتبہ مکرر ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم، یا فضا کی آواز کے بعد بھی اس سے زیادہ میں نہیں جانتی۔ اے فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کینہ رکھنے والے دشمن، تیرا منہ کالا کہ تیرے تازیانے نے میری فاطمہ علیہ السلام کا سر زخمی اور کندھا سیاہ کر دیا۔ مخدومہ علیہ السلام کا چہرہ بھی یا نہیں، مجھے خبر نہیں، لیکن خدا کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تیرے تماچے کے نشان زہرا علیہ السلام کے چہرے پر نقش ہو گئے اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئیں تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نیلا چہرہ دکھائے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا کہ دروازے کو آگ لگائے۔ جناب زہرا علیہ السلام نے لوگوں کے اصرار پر دروازہ کھول دیا اور خود پناہ لینے کی غرض سے دروازے کے پیچھے ہو گئیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو در و دیوار کے درمیان یوں زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ آپ کی روح اقدس قفس عنصری سے پرواز کر جائے اور آپ کے سینے اور پہلو سے خون جاری ہونے لگا۔ اس ظلم کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور آواز دی، اے اسماء، فضا آئیے اور جس چیز کے لیے عورت کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ جناب اسماء فرماتی ہیں، جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت زہرا علیہ السلام کے وہ بچہ ساکت ہو چکا تھا کہ جس کا نام حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن علیہ السلام رکھا تھا۔ اس نے اپنے غلام کنفس سے کہا، تجھ پر وائے ہو، فاطمہ علیہ السلام کو مارا۔ فاطمہ علیہ السلام کو مار۔ کنفس کے ہاتھ میں جو تازیانہ تھا اسے اس نے حضرت کے سر مقدس پر دے مارا، جو کہ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان جا لگا اور اس پر ورم ہو گیا، جبکہ اس وقت آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی، خدا اور اس کے رسول کی پناہ چاہتی ہوں اور انہی سے مدد کی طالب ہوں۔ پھر ثانی نے حضرت زہرا علیہ السلام کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ ہاتھ کا نشان چہرے پر نقش ہو گیا اور کان سے گوشوارہ بھی گر گیا۔